الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محتشم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم انگوٹھی کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ انگوٹھی، مندری، رنگ، جو بھی اس کو آپ بولتے ہیں، چھلا، اس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی چاندی کی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کی طرف خط لکھتے تو پھر اس انگوٹھی سے مور لگاتے، اور وہ مور جو ہے اب بھی کہیں آپ کو اس کا نقشہ مل جائے گا، لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا کوئی مسلمانوں کے لیے انگوٹھی پہننا چاندی کی، سونے کی، پتل کی، لوہے کی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی، سونے کا چھلا، سونے کا کنگن، سونے کی چین، یا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ سونے کا کھول یہ دانت کے اوپر لوگ چڑھا لیتے ہیں، یہ سب چیزیں بندے کے لیے، مرد کے لیے حرام ہیں۔ سونے کا چھلا، سونے کی انگوٹھی، سونے کا کنگن، سونے کی چین، وہ کھول جو دانت کے اوپر چڑھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں، مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے۔ عورت کے لیے، مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے سونا پہننا حلال ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سونے کی اپنا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کر اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ جب پھینک دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسے تم نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہو۔ جب پھینک دیا اس کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ آدمی بیٹھا ہے، وہ بھی صحابی ہے سرکار کا۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھی انگوٹھی اٹھا لو، اس کو بیچ کر کسی اور کام میں لانا۔ اس صحابی کا عقیدہ دیکھے، ایمان دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکا ہے میں نہیں اس کو اٹھاؤں گا، نہیں اٹھایا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ کس کی؟ پیتل کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی آپ سے نا مجھے بتوں کی بو آتی ہے، جو بتوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، اس کی بو آتی ہے۔ اس نے وہ اتار کر پھینک دی، پیتل کی انگوٹھی پھینک دی۔ دوسرے دن اس نے لوہے کی انگوٹھی بنوا کر ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج بھی آپ نے جہنمیوں کا زیور پہنا ہوا ہے۔ اس نے وہ بھی اتار کر پھینک دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنوں؟ فرمایا چاندی کی انگوٹھی بنوا کر، وہ بھی 4 ماشے سے کم ہو۔ کتنی ہو؟ 4 ماشے سے کم ہو، وہ پہنو اس میں۔ وہ آدمی کے لیے ایک انگوٹھی پہننا حلال ہے، ایک سے زیادہ ناجائز ہے۔ یہ جو لوگ جاہلیت کی بنا پر ہاتھوں میں نے دیکھا ہے، کئیوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ ایک ایک پہنے تو 10 ہوتی ہے نا، میں نے دیکھا 20 پہنی ہوئی ہے۔ تو یہ جہالت کی بنا پر لوگ پہنتے ہیں، ایسے اپنی بناوٹ کے لیے لوگ پہنتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ان کو دور کا واسطہ تک نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہاتھوں میں کڑے لوہے کے پہن لیتے ہیں، پاؤں میں کڑے پہن لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے کان چدوا کرنا اس میں بالیاں وغیرہ ڈال لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں بندے کے لیے، مرد کے لیے تمام چیزیں
حرام ہے۔ اگر کسی نے بھائی پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اگر سرکار کی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ ایمان رکھتا ہے، سرکار کے فرمان پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو انگوٹھی وہ اتارنی پڑے گی۔ اگر لوہے کی پہنی ہے وہ بھی اتارنی پڑے گی۔ اور بعض لوگ یہ لوہے کے چھلے ہوتے ہیں اور ان کو ولیوں کی طرح منسوب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں دربار سے اگر چھلا لے لیں آپ کو بواسیر نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تمام من گھڑت باتیں ہیں، یہ ولیوں کی توہین کر رہے ہیں لوگ۔ جو جاہل لوگ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سب چیزیں ہیچ ہیں، کوئی کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا بندے کے لیے سونا بھی حرام ہے، لویا بھی پہننا بھی حرام ہے، اور پیتل بھی پہننا حرام ہے، تو کون ہوتا ہے جو اس کو حلال کر دے؟ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، جاہلوں کو اس طریقے سے ہٹ جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔